بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومیں اپنی سیاسی لیڈرز اور زعماء کو فالو کرتی ہیں، اسی طرح اپنے مذہبی رہنماؤں کو بھی اپنے لیے ماڈل سمجھتی ہیں۔ رہنما کسی بھی درجے کا ہو، اس کی گفتگو، اس کے لب و لہجہ، اس کے انداز و اطوار قوموں کو ڈیولپ کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے انداز میں تعمیر کریں یا برے انداز میں۔ کچھ عرصے سے بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری رہنماؤں میں تحمل، شائستگی ختم ہو گئی ہے۔ اختلاف کرتے ہیں مگر تہذیب کے دائرے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اختلاف اس قدر بڑھتا ہے کہ وہ بدتمیزی حتیٰ کہ گالم گلوچ تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کا غصہ اور ان کے جذبات کی شدت کا اثر قوم پر پڑ رہا ہے، اور قوم میں بھی اسٹریٹ لیول پر، گلی محلوں میں بھی سیاسی لوگ ایک دوسرے کے لیڈرز پر اختلافات کی وجہ سے گتھم گتھا ہیں۔ ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ سیاسی رہنما قوم کے حال پر رحم کرتے ہوئے اختلاف ضرور کریں مگر تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے، براہ کرم اس کو فالو کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس المومن بالطعانی ولا اللعانی ولا الفاحش ولا البذی۔ فرمایا کوئی بھی مومن لان تان کرنے والا، فحش گفتگو کرنے والا اور بد زبانی، بدتمیزی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شناخت یہ ہے کہ اس کی زبان اخلاق کے اعلیٰ ترین اصولوں سے مزین رہتی ہے، وہ کسی بھی حال میں اخلاقی حدود سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ مومنانہ صفت کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے، جب کسی سے اختلاف ہو تو اختلاف کی وجہ سے اپنے مخالف فریق کو ذلیل، رسوا اور مغلوب کرنے کے لیے اس پر جھوٹے الزام گھڑے جاتے ہیں، اور یہ بہت پرانی انسانی روش ہے، لیکن آج کی سوسائٹی میں یہ بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ جس سے اختلاف ہوتا ہے، ایک سیاسی لیڈر دوسرے سیاسی لیڈر پر جھوٹے الزامات لگا دیتا ہے، بڑے بڑے خطرناک الزام لگا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ الزام لگانے والے اس قدر سخت دل ہیں کہ اب ان کے دل سے یہ ڈر اور خوف بھی نکل چکا ہے کہ میں اتنے بڑے الزام لگا رہا ہوں جو تہمت اور بہتان کی شکل رکھتے ہیں، تو مجھے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بس مخالف ذلیل ہونا چاہیے، جو ہوتا ہے میرے ساتھ وہ ہو جائے۔ بڑے شرم کی بات ہے، اور آج کل سیاستدانوں کی جو گفتگو ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں سن سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پر جھوٹا الزام لگانے والے کو جہنم میں ردغۃ الخبال میں روک لیا جائے گا، جہاں جہنمیوں کی خون اور پیپ جمع ہوگی، وہاں روکا جائے گا، اور جب تک وہ اپنے جھوٹے الزامات کا عذاب بھگت نہیں لے گا، یہاں سے دوسرے درجے میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، حقیقت جانے بغیر کسی پر الزام نہ لگاؤ، حقیقت جانیں پھر کسی پر انگلی اٹھائیں۔ یہ اخلاقی طور پر بھی نازیبا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں اس کا سخت حساب بھی ہوگا۔ مومنوں کو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ قوم اعتدال سے باہر نہ نکلے، اور جس ہم تنزلی میں جی رہے ہیں اس سے مزید تنزلی اور اسفل السافلین کی طرف نہ بڑھیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ دے اور مومنوں کے ساتھ اپنی توفیق شامل رکھے۔